یہ وہ درخواست ہے جس کا ٹرائل مکمل کرنے کے لیے چیف جسٹس نے صرف 4 مہینے کا وقت دیا۔ اس قسم کا ان آرڈینیٹ ڈیلے اور اس قسم کے کچہری میں بھی بہانے نہیں چلتے جو سپریم کورٹ میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ کسی اور ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ معافی مانگی جائے تو معافی کا مطلب یہ ہے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے، معافی چاہیے صرف۔ ملزم بیمار ہوتا تھا سر، پھر جج بیمار ہونے لگ گئے، پروسیکیوشن بیمار ہونے لگ گئی۔ یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں، یہ محض اس کیس کو ڈیلے کر رہے ہیں اور ان کا کوئی قطعاً مقصد نہیں ہے۔ میرٹس پہ جب بھی یہ کیس سنا گیا 100% انشاءاللہ تعالی پورے امکانات ہیں عمران خان صاحب کو ضمانت ملے گی۔ یہ 26ویں ترمیم کا نتیجہ کہ اب انصاف ملنے کی امید بھی ختم ہو گئی۔ پہلے تو چلو پھر کوئی تھا نا، اتنی بڑی عمارت کے پیچھے ایک جج کے اوپر صحیح فیصلے کرنے کا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کرے اللہ ان کو ہدایت دے۔ سب بے گناہ کہہ دیا، وہاں پہ کوئی بھی کسی سزا نہیں کاٹ رہا، سب کی سزا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہوں اور آج جو ہے عمران خان کی 9 مئی کے کیسز جو ہے ان میں ضمانت کا کیس آج لگا ہوا تھا اور آج خصوصی طور پہ 1 دن کا وقت مانگا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے کہ جو جتنے پچھلے فیصلے 9 مئی کے اوپر دیے گئے ہیں وہ میں ان کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ شاید وہ مصروف تھے، پچھلے 2 دنوں 3 جو تاریخیں تھیں ان میں نہیں پڑھ سکے۔ میرے ساتھ انتظار حسین پنجوتا صاحب موجود ہیں۔ انتظار حسین پنجوتا صاحب، چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نہ پڑھنے کا موقع دیں فیصلے، آج بھی سماعت تھی، کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو سماعت کا تھوڑا احوال بتائیں، اس کے بعد دیکھیں، یہ بیل آج جیسے سلمان صفدر صاحب نے عدالت کے اندر بتایا کہ یہ نومبر 2024 کے اندر جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے ڈسمس کی تھی۔ پہلے نومبر سے پہلے 9 مئی کو جب یہ مقدمات درج ہوئے اور 12 مئی کو خان صاحب رہا ہوئے، 12 مئی 2023 سے لے کر نومبر 2024 تک ٹرائل کورٹ میں پینڈنگ رہی یہ ضمانت کی درخواست۔ اس کے بعد وہاں سے آگے لاہور ہائی کورٹ میں تقریباً 8 مہینے یہ درخواست جو ہے وہ پینڈنگ رہی۔ یاد دلانے کی صرف ایک چیز ہے، یہ وہ درخواست ہے جس کا ٹرائل مکمل کرنے کے لیے چیف جسٹس نے صرف 4 مہینے کا وقت دیا۔ ٹرائل مکمل ہو گیا، ٹرائل مکمل ہو گیا، سزائیں ہو گئیں، اس کے اوپر کوئی بات بھی چلیں ہم کر رہے ہیں وقتاً فوقتاً اپنے طور پہ، بٹ کوشچن یہ ہے کہ اس قسم کا ان آرڈینیٹ ڈیلے اور اس قسم کے جو کچہری میں بھی بہانے نہیں چلتے جو سپریم کورٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا ایک ڈکرم تھا، اس کو مینٹین رکھا جائے۔ آج وہ بیمار ہو گیا، کل وہ بیمار ہو گیا، آج چیف جسٹس نے فائل نہیں پڑھی۔ اب وہ صرف سلمان صاحب نے بتایا کہ وہ صرف ججمنٹس ہیں، وہ خود وہ پڑھ کے بتا سکتے تھے کیا ہیں، تو ہر ایک کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، بٹ یہ سب کچھ کسی اور ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے جس میں کہ ڈیلے ایک سامنے چیز ہے اور پیچھے خان صاحب کو توڑنا۔ سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ریمانڈ بیک کر سکتی ہے کہ دوبارہ اس کا ٹرائل کیا جائے، یا اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، کرمنل سائیڈ پہ میری اتنی پریکٹس ہے کہ کرمنل سائیڈ پہ میں نے نہیں دیکھا کہ کیس ریمانڈ ہوتے ہوں۔ صحیح ہے، جتنے ریمانڈ عمران خان کے ہو چکے ہیں آپ نے دیکھا ہے۔ پہلے سلیم اللہ ٹو کلیم اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھلا کرتی تھی، آج بھی ہمایوں دلاور کے خلاف ہماری کی گئی کرمنل ریویژنز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور وہ اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری پٹیشنز کو ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ ہماری پٹیشن آج تک پینڈنگ ہے اور نیچے ٹرائل کورٹ کو کہا کہ آپ 4 دن میں ڈیسائیڈ کر دیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور یہ ڈائریکشنز جو دی جاتی ہیں، اس کا مقصد یہ سارے جھوٹے کیسز ہیں، یہ سارے جھوٹے کیسز ہیں، اور جھوٹے کیسز کے اندر جب ڈائریکشن آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سپیریئر کورٹ انفیریئر کورٹ کو، اپنی جو سب آرڈینیٹ کورٹ ہے اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی سزا دو۔ اچھا یہ بتائیے، شاہ محمود قریشی صاحب تو بری ہو گئے، خان صاحب کیونکہ 9 مئی کو موجود نہیں تھے، خان صاحب کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ یہ سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، تو یہ خان صاحب کی رہائی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کیا پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کہاں تھے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو گواہ ہیں، ان گواہوں کی جو بیانات ہیں وہ سرگودا کے اینٹی ٹیررزم کورٹ نے، جج محمد عباس نے 2 ٹرائلز کے حد تک اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب یہاں اس میں شاہ محمود قریشی کے حد تک یہ تمام جتنی کورٹس ہیں اس وقت جنہوں نے سزائیں سنائی ہیں، اس میں سرگودا ہے، فیصل آباد ہے اور لاہور کی، ان تمام ججز نے بھی ایگری کیا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر یہ سارے لوگ مان رہے ہیں تو پھر سزاؤں کا کوئی منطق نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے۔ پنجوتا صاحب آپ بھی تو خیال کیا کریں نا، میٹنگ میں آپ جو ہے نا وہ پولیس والوں کو میز کے نیچے گھسوا دیتے ہیں، پھر سائڈ میں بٹھا دیتے ہیں، پردوں کے پیچھے لے جاتے ہیں، تو یہ تو پھر وہ اس طرح کے گواہ جب آئیں گے تو کیسوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، اب یہ وہ کیس ہیں، پھر سے پیچھے چلتے ہیں 9 مئی کے بعد سے۔ آپ کو یاد ہوگا میڈیا پہ بڑی ہائپ کریٹ کی گئی کہ ایسے شواہد ہیں، ناقابل تردید شواہد ہیں،
یہ ہیں آپ کے ناقابل تردید شواہد, یہ ہیں آپ کے ناقابل تردید شواہد. پوری ریاست نے جس کے اوپر ایک نیریٹو بلڈ کیا وہ یہ تھا کہ وہ ایک پولیس والا لیٹا ہوا تھا نیچے, اور وہ ٹیبل کی تصویر بھی ہم نے پبلک کر دی ہے. ٹیبل کے نیچے تو کچھ نہیں چھپ سکتا, بندہ تو کیا کچھ چھوٹا سا انسیکٹ بھی نہیں چھپ سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ ایک مذاق پر مبنی, اور جب یہ بات کی جاتی ہے کہ معافی مانگی جائے تو معافی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے, کوئی عدالت نہیں ہے, معافی چاہیے صرف. نہیں وہ کہہ رہے ہیں فیس سیونگ کے لیے معافی کا کہہ رہی ہیں نا, فیس سیونگ کے لیے معافی کا کہہ رہی ہیں. دیکھیں پھر قانون والے اپنی فیس سیونگ ڈھونڈیں نا, یہ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تو جیسے یا فریدی صاحب یہ ان کو سوچنا چاہیے نا, یہ ان کو سوچنا چاہیے, بالکل سوچنا چاہیے, کیونکہ یہ باتیں اگر باہر سے چیزیں ڈیسائیڈ ہونی تو یہ عدالت تو بند ہونی چاہیے. تو باہر سے ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی, باہر سے ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی, ساری چیزیں باہر سے ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں. ان کا کیا فیصلہ ہے؟ مطلب ایک طرف فیصلہ ایک دن ہوتا ہے, یہ کرنے کا دل کچھ اور ہوتا ہے, ریمارکس کچھ اور ہوتے ہیں, فیصلہ کچھ اور آ جاتا ہے. فیصل بھائی, چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں میں نے فائل پڑھنی ہے, پھر ایک تاریخ دی جاتی ہے, پھر ایک ہفتے ڈیڑھ کے گیپ پہ پھر ایک تاریخ دی جاتی ہے, پھر ایک تاریخ دی جاتی ہے, آج پھر تاریخ دے دی ہے. دیکھیے جی, ہم نے تو ایک اصول سنا ہے کہ جسٹس ڈیلے از جسٹس ڈینائڈ. جہاں تک ضمانت کے کیسز کے حوالے سے بات ہے تو ایسا بڑا کم سننے میں آئے. یہ تو مسلینیس میٹرز ہوتے ہیں, ان کو تو فوری طور پہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں ملزمان کی آزادی کا ایشو ملوث ہوتا ہے. تو اس میں, اور آج کی ہیئرنگ کے متعلق بھی بڑی ہماری ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. بیرسٹر سلمان صفدر صاحب پیش ہوئے, لیکن پروسیکیوشن کی طرف سے ایک عجیب سا انہوں نے پلی لی. انہوں نے کہا کہ آج ہمارے جو وکیل صاحب ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے پروسیکیوٹر صاحب کی, اور آج ہمیں اس کیس کو ایڈجرن کر دیں. تو یہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں, یہ محض اس کیس کو ڈیلے کر رہے ہیں, اور ان کا کوئی قطعاً مقصد نہیں ہے. ان کے پاس میرٹس پہ بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, یہ محض ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. اور میرٹس پہ جب بھی یہ کیس سنا گیا 100% انشاءاللہ تعالیٰ پورے امکانات ہیں عمران خان صاحب کو ضمانت ملے گی انشاءاللہ. ملزم بیمار ہوتا تھا سر, پھر جج بیمار ہونے لگ گئے, پروسیکیوشن بیمار ہونے لگ گئی, عدالتیں بیمار ہونے لگ گئیں. اس ٹائم جو خان صاحب کا سٹیٹس ہے جو کیس کا ہے, خان صاحب کو رہائی آپ دیکھ رہے ہیں, کل خان صاحب کا کیس ختم ہو جائے گا. دیکھیے جی, مجھے تو بہت زیادہ امید ہے کہ کل سے آگے کیس جانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی. جج صاحب نے کہا ہے کہ پروسیکیوشن کا لائے کل آرگیو کرے, اور پروسیکیوشن اس تھریش ہولڈ کو کراس کرے کہ یہ کیسے آرڈر مینٹین رہ سکتا ہے لاہور ہائی کورٹ لاہور کا. تو ایون بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ بڑے ڈسپوائنٹڈ ہیں پروسیکیوشن کے رویے پہ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آرگیو کرنا چاہتے ہیں, ان کی بات سن لی جائے. تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ پہلے تو پروسیکیوشن اس تھریش ہولڈ کو کراس کرے کہ آرڈر کیسے مینٹینیبل ہے, اس کے بعد پھر بیرسٹر صاحب سے اگر کوئی بات سننی ہوئی تو وہ سنیں گے. میرے ساتھ نورین خانم صاحبہ موجود ہیں, اس ٹائم ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں. میم یہ بتائیے گا, جب خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس لگنا ہوتا ہے تو جج بیمار ہو جاتے ہیں, اور آج جو ہے ان کا وکیل بیمار ہو گیا, اور سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور اس میں ضمانت کنفرم ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹیکٹس جو استعمال کیے جا رہے ہیں؟ بالکل غلط ہیں. یہ 26ویں ترمیم کا نتیجہ کہ انصاف ہی نہیں اب ہے. اب انصاف ملنے کی امید بھی ختم ہو گئی. پہلے تو چلو پھر کوئی تھا نا کہ کچھ سن لیتا تھا. اب آپ دیکھیں کل بھی کچھ نہیں ہوا, آج بھی کچھ نہیں ہوا, اور مجھے لگتا ہے کل بھی کچھ نہیں ہوگا. کل بھی کچھ نہیں ہوگا؟ میرا تو نہیں خیال ہے. اب لاہور سے آئے ہیں, گھر سے آتے ہیں اٹھ کے, یہاں ایسے رہنا آسان تو نہیں ہے. اب آپ کا خیال ہے کل کچھ ہوگا؟ میرا نہیں خیال. جج صاحب نے پڑھ لیا کیس, کیونکہ پہلے وکیل بتاتے ہیں نا جج کو کہ وکالت میں کہ یہ سر یہ فیصلہ مجھے پڑھنے دیں. جج کے بارے میں کچھ نہ پوچھو, یہ نا میرے پر مجھے وہ کہیں سزا دے دیں, کنٹیمپٹ میں ڈال دیں کہ آپ جج کے خلاف. آپ کو ڈر لگتا ہے؟ نہیں, ڈر نہیں لگتا. اپنی عزت کہ دیکھو میں ایک عورت ہوں, مجھے یہ بے مقصد میرے پیچھے لگ جائیں تو ان کو کون پھر ہم سے چھڑا سکتے ہیں. ابھی ایک تو مطلب میرا بیٹا اور بھائی کے تو کیسز دیکھیں کہ بجائے کہ ہمیں بھی ساتھ یہ کر دیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ جو ابھی سیلاب آیا ہے اللہ کی طرف سے, قیامت صغریٰ کے مناظر 4 دن میں ادھر گزار کے آیا ہوں, تو ایک گھر میں 40 لوگ, کیا کہیں گے؟ میں اتنا افسوس, میں کہتی ہوں اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے, یہ ہماری حقیقت ہے, یہ ہماری حیثیت ہے. ایک بادل آئے گا, ہمیں نہیں پتہ اس کے بعد ہمارا کیا بنے گا, اور اللہ تعالی ہمارے سے وہ غلط کام نہ کروائے. اتنی بڑی عمارت کے پیچھے ایک جج کے اوپر صحیح فیصلے کرنے کا اللہ کا حکم ہے, انصاف کا. اور دیکھیں ایک ایک فیصلے پہ اللہ کی پکڑ ہے. اللہ کرے اللہ ان کو ہدایت دے. اور دیکھیں زندگی کچھ بھی نہیں ہے, منٹ میں سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے.
تو اللہ کرے ہم سب کو یاد کرا رہے اللہ کہ زندگی کی یہ حقیقت ہے. حیدر مجید آپ کے بیٹے کے دوست تھے, وہ واپس آ گئے, ان کے لیے کیا پیغام ہے, کیا بات؟ نہیں, خوشی ہے, اللہ نے ان کو آزاد کیا, اللہ کا شکر ہے. باقی بھی جو ہیں سب کو اللہ اس سے نجات دلائے. سب بے گناہ قیدی ہیں وہاں پہ, کوئی بھی کسی سزا نہیں کاٹ رہا, سب کی سزا ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ کرے سب کو اللہ نجات دلائے, جتنے بچے ہیں سب کے لیے اللہ کی دعا ہے. سب کے لیے دعا ہے جی. اس ٹائم سپریم کورٹ میں موجود ہے, جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.